نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قطان یسوق الناس بعصاہ متفق علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قطان کے قبیلے سے ایک ایسا آدمی ظاہر نہ ہو۔ یہ قطان جو ہے یہ یمن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو جد امجد ہے اس کو قطان کہتے ہیں، اس کی نسل سے ایک آدمی ظاہر نہیں ہوتا جو لوگوں کو اپنے آگے یوں چلائے گا جیسے ایک گڈریا پیڑوں کو اپنے آگے چلاتا ہے، یعنی بہت بڑا قسم کا کوئی ڈکٹیٹر ہوگا۔ ایک اور نام آ رہا ہے، پہلے بھی کا ہے جا نامی، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور اس کے بعد یہ لوگ ظاہر ہوں گے جو ظلم سے حکومت کریں گے۔ تو یہ شخص جو قطان سے آئے گا یہ لوگوں کو ڈنڈے سے چلائے گا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے اس کا کہ لوگوں کو، یا لفظ بھی ڈنڈے ہی ہے، عصا ڈنڈے کو ہی کہتے ہیں، تو لوگوں کو ڈنڈے سے اپنے آگے آگے چلائے گا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ یہ پیشین گوئیاں ہیں۔ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے وقت میں جو کچھ ہوگا اس کی خبر دی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ سچی ہے۔ تو جو آدمی مستقبل کے بارے میں خبر دیتا ہے، اور حدیث یہ ابواب جو ہیں بھرے پڑے ہیں سارے، یہ قرآن سے بھی نہیں نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ تو جو قیامت تک آنے والے حالات بھی بتاتا ہے، قیامت والے دن کیا ہوگا، میدان حشر میں کیا ہوگا وہ بھی بتاتا ہے۔ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہو کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ عجیب و غریب قسم کے عقیدے بھی عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر بتائے۔ وہ باتیں جو نظر نہیں آتی ان باتوں پر ایمان لانا، نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، یہی وہ ایمان ہے جس کو جب وہ یؤمنون بالغیب سے تعبیر کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو نظر نہیں آتا، جو سنائی نہیں دیتا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا، تو اس کے بتانے پر غیب پر ایمان لاؤ تو ایمان مقبول ہوتا ہے۔ جب وہی چیز سامنے آ جائے گی اس وقت جو ایمان لائے گا اس کا ایمان تو مقبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو ماننا جو غیب ہے، اسی کو تو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو جب جو لوگ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، یہ حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی جس کا نام
محمد یا علی ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اسی لیے قرآن حکیم فرماتا ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، وہ چیزیں جو بالکل واضح ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو حالات آنے ہیں ان کا وہ بھی بتائے۔ کچھ تو وہ ہیں جو قرآن حکیم میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دی، بے شمار چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میدان حشر کا نقشہ بھی آپ نے بتایا ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ وہ اگلے دن جو میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ ایسکٹالوجی، قرب قیامت کا علم، وہ کہاں سے آیا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی تو آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اسی کی بنیاد پر انہوں نے وہ علم ایجاد کیے۔ تو جو غیب کے بارے میں بتا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں، اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھو کہ وہ جانتا کچھ نہیں ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے۔ تو وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الایام واللیالی حتی یملک رجل یقال له الجعجع وفی روایت حتی یملک رجل من الموالی یقال له الجعجع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمانہ ختم نہیں ہوگا، دن اور رات کا لفظ لکھو گے، دن اور رات ختم نہیں ہوگا، یعنی زمانہ ختم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک ایسا آدمی حکمران نہیں بنتا جس کا نام جعجع ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اوپر والی حدیث میں بنو قطان کے جس آدمی کا یہ ذکر ہے یہی جعجع وہی ہو۔ جب تک جعجع نامی ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ نہیں بنتا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی جو موالی میں سے ہے، جو مسلمانوں کے جو اصل قبائل تھے ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ شامل ہوئے ادھر ادھر سے، ان کو موالی کہتے ہیں، جس کا نام جعجع ہوگا۔ جب تک اس کی حکومت نہیں آتی، لیکن ہوگا وہ بڑا ظالمانہ انداز میں۔ پہلی حدیث میں کہا کہ لوگوں کو ایسے چلائے گا جیسے کوئی گڈریا اپنی بھیڑوں کو چلاتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ بے شمار احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی، جو لوگ تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پیشن گوئیاں جن کا زمانہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی وہ پوری ہوئی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آئندہ کے بارے میں جو بھی ہوں گی ساری پیشین گوئیاں جو وہ پوری ہوں گی۔ وان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتفتخن اصابت من المسلمین کنز آل کسرا الذی فی الابیت، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آل کسرا، کسرا ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں، کسرا ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں، کسرا کے آل کسرا کے ان خزانوں کو فتح کرے گا جو ان کے قصر ابید میں ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، اس زمانے میں دو دنیا کی سپر پاور تھی،
ایک روم کی امپائر تھی اور ایک ایران کی امپائر تھی، اور رومی جو ہے وہ ایرانی رومیوں پر بھی غالب تھے، ایرانی رومیوں پر غالب تھے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ مسلمان جو ہیں وہ ان سپر پاور میں سے ایک سپر پاور کے جو خزانے جو فلاں جگہ پر ہیں، یہ ابیض جو ہے یہ مدائن میں ان کا ایک قلعہ تھا، اسی نام سے وہ موسوم تھا، ابیض سفید کو کہتے ہیں، سفید قلعہ کے نام سے۔ تو بعد میں جو ہے اس جگہ پر، جس جگہ پر وہ قلعہ تھا، جب مسلمانوں کی تعمیل میں آیا تو مسلمانوں نے اسی جگہ پر مسجد تعمیر کی، مسجد مدائن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا ایک گروہ ان خزانوں کو فتح کرے گا جو ابیض کے قلعے میں ہے، اور یہ قلعہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فتح کریں گے وہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہوگا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن مسلمانوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ان کے سربراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ علم غیب کے بارے میں وضاحت کرتی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کسریٰ فلا یکون کسریٰ بعدہ وقیصر لیہلکن ثم لا یکون قیصر بعدہ فلتقسمن کنوز ما فی سبیل اللہ وسمی الحرب خدعۃ متفق علیہ۔ اللہ کا حبیب اس دور کے دو سپر پاور کے بارے میں پیشین گوئی فرما رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشین گوئی فرما رہے ہیں، جن دو حکومتوں کے بارے میں پیشین گوئی فرما رہے ہیں، یہ دونوں اس وقت کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی تک مسلمان ایک طاقت بن کر ظاہر نہیں ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بعد میں جو ہے جو خلافت راشدہ کا دور تھا جب مسلمانوں نے بہت سارے علاقے فتح کر لیے تھے، اس وقت کی پیشن گوئی ہوتی تو اور بات تھی۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، مسلمان ابھی جزیرہ عرب کے اندر ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں، ان کا لقب ہے۔ ایک کسریٰ مرتا ہے تو پھر دوسرا کسریٰ آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو اگلا بادشاہ ہوتا ہے اس کو کسریٰ کہتے ہیں۔ تو کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اور کسریٰ کوئی نہیں آئے گا، نسل ختم ہو جائے گی، ڈائناسٹی ختم ہو جائے گی یہ۔ اور قیصر، جو قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں، جو دوسری سپر پاور تھی اس کو روم کہتے تھے، فرمایا وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر ان کا بھی دوسرا قیصر بھی کوئی نہ ہوگا۔ یہ دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں برباد ہوئی ہیں۔ کسریٰ کو بھی مسلمانوں نے شکست دی ہے، قیصر کو بھی مسلمانوں نے ہی شکست دی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان دونوں کے جو خزانے ہیں، قیصر کے بھی خزانے اور کسریٰ کے خزانے بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم ہوں گے۔ کیسے تقسیم ہوں گے؟ مسلمان پتہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم ہوں گے۔ اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جنگ ہے یہ خدا کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس میں ایک دوسرے کو چالیں چلی جاتی ہیں، یہ چالوں کا نام ہے۔ جنگ جو ہے یعنی اسلام نے دھوکہ دینے کو سختی سے منع فرمایا، لیکن جنگ کے میدان میں جب دوسرا آدمی آپ کے لیے چال بچھائے گا تو آپ بھی تو اس کے لیے چال بچھائیں گے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ ہو رہی ہو تو اس میں دشمن کے لیے اگر آپ جب وہ جال بچھاتے ہیں، اس کے خلاف کوئی چال چلتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ یہی کام وہ تمہارے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل ایک یہ مسئلہ رہ گیا تو اس میں کہ کفارہ کسی آدمی کو کسی ایسی چیز کے بارے میں، کسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو علم کے بغیر بھی فتویٰ دے دیتے ہیں، تو کسی آدمی نے فتویٰ دیا کہ یہ تم نے غیبت کی ہے تو تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس نے مفتی صاحب پر اعتراف جو ہے نا وہ مان لیا کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، تو اس نے پھر غیبت کی تھی، پھر کھا لیا۔ تو چونکہ اس نے اپنے طور پر یہ فتویٰ نہیں لگایا، کسی مفتی صاحب کی بات سنی ہے، تو ظاہر ہے جو علم والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو کسی علم والے سے پوچھ لو۔ تو کسی نے کسی علم والے سے پوچھا، علم والے نے غلط مسئلہ بتایا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد اس نے کہا دیا تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کو کسی شخص نے جو ہے وہ زیادتی پر مجبور کیا، زبردستی زیادتی نہیں تھی، زیادتی کے لیے اس جو ہے نا وہ اس کو مجبور کیا اور پھر اس نے اس کی بات مان لی اور پھر جو ہے وہ جرم سرزد ہوا، تو اس صورت میں دونوں پر کفارہ ہوگا۔ اگر اس کی مرضی کے بغیر سارا کام ہوا تو پھر عورت پر جو ہے وہ کفارہ لازم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔